باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 جنوری 2018 ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا وقت مکمل ہو چکا، وقت نکل چکا۔ اب کوئی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں۔ میں آنا تھا، آ گیا مسیح دجال کے گروپ میں ہی وہ عیسیٰ مسیح مہدی مہادیو ہوں، کلکی اوتار، جس کی بشارت ہر مذہب میں موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہے میرے آنے کی بشارت۔ دیکھو، ایک ہی شخص آنا تھا، عیسیٰ مسیح کا دوبارہ جنم لے کر مہدی علیہ السلام بن کر۔ روح اللہ کو نازل ہونا تھا۔ مہدی علیہ السلام جب 4 مہینے کے ہو جائیں گے ماں کے پیٹ میں، تو ان میں روح اللہ نازل ہوں گے اور وہ مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوں گے۔ جان تو ہوگی جسم میں، یعنی فوٹس زندہ تو رہے گا، یعنی لائف تو رہے گی، انرجی تو رہے گی، لیکن اس کے اندر نازل ہوگی عیسیٰ ابن مریم کی روح دوبارہ۔ تو وہ اپنی ماں کے ذریعے پیدا ہوں گے اور باپ کے ذریعے پیدا ہوں گے۔ اس بار وہ ہو چکا، میں آ چکا ہوں۔ میرے ڈیٹ آف برتھ 24 مارچ 1973 بھی لکھا ہوا ہے، لہٰذا بائبل میں لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوسیا چیپٹر میں، کہ 2000 سال بعد مسیح ظاہر ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بائبل کے سال ہوتا ہے 360 دن کا، تو ایگزیکٹ 1 BC سے لے کر آپ 2000 سال کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 1972 میں پورے 2000 سال مکمل ہو گئے، اور 2000 سال مکمل ہوتے ہی 1973 میں میری برتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، بائبل کے حساب سے۔ اور پورے 1972 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو پیدائش ہے وہ 572 ہے، حدیث کی بنا پر، کیونکہ 60 سال عمر، تو انتقال تو 632 میں کریکٹ ہوا، لیکن جو سال میں گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ 571 لوگ کہتے ہیں، 570 کہتے ہیں، نہیں 572 ہے ایکچولی۔ 572 سے 1972 میں 1400 سال مکمل ہوتے ہیں۔ 1400 سال مکمل ہوتے ہی دوسرے سال میری پیدائش ہو گئی 1973۔ اب آپ دیکھیں، بائبل میں یہ ذکر آتا ہے، اور بائبل میں یہ ذکر آتا ہے کہ 9500 سال گزر چکے ہیں دنیا کے، صرف 2500 سال باقی ہیں۔ یہ ذکر آتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 500 BC کے قریب۔ تو پتہ چل گیا کہ 2500 سال بچے ہوئے تھے دنیا کے، اب 500 سال نکل گئے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم آئے فرسٹ ٹائم، پھر اس کے بعد 2000 سال بعد میں آ گیا۔ اب آپ بتائیے، بائبل میں یہ بھی ذکر آتا ہے 7ویں 1000 سال میں مسیح ظاہر ہو جائے گا۔ پھر بائبل اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں ذکر آتا ہے 5600 سال پہلے گزر چکے ہیں، 1400 سال بچے ہیں، لہٰذا 1400 سال اب مکمل ہو گئے ہیں۔ حدیث میں ذکر آتا ہے 1.5 دن کا وقت دیں گے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو، آلریڈی 1.5 دن مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجے گا، شروع میں یا آخر میں، وہاں پر اختلاف ہے، شروع میں یا آخر میں، چلیے دونوں ملا لیتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 632 AD میں، یعنی 11ویں ہجری میں۔ اس میں 30 سال خلافت کے لگا لیں، ان کے بعد جو خلافت باقی رہی وہ ہو گیا 41 ہجری۔ 41 ہجری میں 1400 سال آپ شامل کر لیں تو مکمل ہو جا رہے ہیں 2019 سپٹمبر کو پورے 1400 سال مکمل ہوتے ہیں۔ تو پھر 14ویں صدی کے اندر آنے والا جو اول یا آخر میں جو مجدد ہے وہ مہدی علیہ السلام مسیح ہے۔ کہاں ہے پھر مسیح مہدی علیہ السلام؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں جب تبلیغ کر رہا ہوں تو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرے مال کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، یہ بھی حدیث شریف ہے، یعنی دنیا کے مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرے علم کا مال کو کوئی نہیں لے رہا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہوگا لوگوں کے پاس۔ لہٰذا حدیث شریف میں یہ ذکر آتا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چاند کو فرماتا، چاند ہے ایک وقت کے لیے، وقت ثابت کرنے کے لیے، اور 14ویں کا چاند تو مشہور ہے، یعنی 1414 دن مکمل ہو گئے تو سمجھو کہ نیا چاند آئے گا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، 14ویں کا چاند، تو 1400 سال کا جو ذکر آیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ مسیحا مہدی علیہ السلام جو ہے 14ویں صدی ہجری کے بعد، یعنی 1430 ہجری سے لے کر 1440 ہجری کے درمیان ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر بائبل میں ذکر آتا ہے 24 مارچ کو ٹیمپل کی بنیاد رکھی گئی، 24 مارچ کو حجائی میں ذکر آتا ہے، اور بائبل اور ٹیمپل سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، حدیث میں بھی اور بائبل میں بھی، یعنی اللہ کا گھر، کیونکہ روح اللہ رہتی ہے اس میں۔ سمجھ میں آئی بات؟
تو اس سے مراد یہ کہ 24 مارچ مسیح پیدا ہوں گے. اب 1973 کو ملا لیں، اب 24 مارچ کو ملا لیں تو مسیح کی ڈیٹ آف برتھ آ گئی. پھر لکھا ہے کہ جب جوان ہو جائیں گے تو مسیح دجال کے خلاف پہلا ظہور ہوگا. تو جوان ہوتے ہیں ہندوستان میں 18 سال کی عمر میں. تو پتہ چلا کہ 1991 میں مسیح دجال کے خلاف سردیوں کے دنوں میں مسیح کا ظہور تھا. پھر اس کے بعد جب وہ 40 سال کے ہو جائیں گے مکمل، یعنی 40واں سال ان کا چل رہا ہوگا، تب ان کا ظہور عام ہوگا اور اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا، یعنی تبدیل کر دے گا اسرائیل کو ایک نئے علاقے سے. وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو اللہ نے تبدیل کر دیا آندھرا پردیش سے. لہٰذا اس کا ذکر بائبل میں آتا ہے، ریپلیس اسرائیل ول بی ریپلیسڈ. لہٰذا ایسا ہوا 2 ایزدراس میں اس کا ذکر موجود ہے چیپٹر نمبر 1 میں. تو اللہ تعالیٰ بائبل میں پوری ریپلیسمنٹ کا ذکر موجود ہے. لہٰذا 2012 14 مئی کو میرا اعلان ہوتا ہے. جس وقت میں 39 ایئرس کمپلیٹ کر رہا ہوں، کمپلیٹ کر کے 49 ایئرس کمپلیٹ 40واں سال کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں. 14 مئی کو یہ واقعہ ہوتا ہے ایوننگ میں، جبکہ بینرز میں لگاتا ہوں اور ایوننگ کا ذکر آتا ہے بہار الانوار حدیث میں، اور میری نیوز آتی ہے دوسرے دن سیٹلائٹ چینل کے ذریعے. ذرا غور کر لیجئے. پھر کالی ہندوازم میں کالی ایئر 5101 آتا ہے. 1999 میں مسیح کا ظہور ہو جائے گا، یعنی مسیح موت کل کی اوتار کی شکل میں آ جائے گا. پھر 1948 14 مئی کو قائم ہوتا ہے اسرائیل. اس کے پورے 70 سال مکمل ہونے سے پہلے مسیح کا ظہور ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے. لہٰذا 2018 14 مئی کو کمپلیٹ ہو رہے ہیں یہ جبلی، یعنی 70 سال، اس کے اندر مسیح کا ظہور لکھا ہوا ہے. پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جبلی 1967 سے لے کے جبلی یعنی 50 سال کے اندر جو ہے نا مسیح کا ظہور ہو جائے گا، وہ 2017 میں مکمل ہو گیا. لہٰذا جو وقت دیا گیا تھا حدیث کے مطابق، ہندو پارسیوں میں لکھا ہوا ہے کہ 12,000 سال یہ دنیا کا پورا ٹائم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، اور ابھی پورے 12,000 سال مکمل ہو رہے ہیں. تو پھر مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہے؟ آگے اس کا مطلب علماء دین یہ ساری باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اس لیے فرقوں میں بٹے ہیں، اس لیے جہالت کر رہے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ دعوت المن الارض نکلنے کا سین ہے مسیحا کے مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 3 سال رمضان میں. تو آپ 2012 لگا لیں، 2012 سے 3 سال 2015 میں ذکر آتا ہے دعوت المن الارض کا نکلنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے دعوت المن الارض کے بارے میں، مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی، اور مسیح دجال کی بھی. لہٰذا مسیح دجال تو نہیں جائے گا 4 مسجدوں میں، مسجد اقصی میں نہیں جائے گا، مسجد نبی میں نہیں جائے گا، حرم شریف میں نہیں جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کی مسجد میں نہیں جائے گا. تو یہ 5ویں مسجد اقصی کون سی ہے؟ بیت المقدس. وہ نکلی مینارت المسیح قادیان پنجاب، جہاں مسیح دجال موجود ہوگا. وہیں میرا ظہور 1991 میں ہوا، جب وہ ایروپلین میں مسیح دجال کا 4تھا خلیفہ آیا تھا سفید گدھے پر، یعنی ایروپلین میں 70,000 یہود قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. سردیوں کے موسم میں تیالسی چادریں اوڑے ہوئے. تو یہ واقعہ پورا ہو گیا ہے میرے بھائی، وقت بھی پورا آ گیا ہے حدیث کے مطابق. اور یاد رکھیے دعوت، اب آپ بولیں گے قرآن میں وقت کہاں آیا اور حدیث میں وقت کہاں آیا، اور بتائیں آپ. تو سین آیا ہے، وہ سین جب ہوگا دعوت المن الارض کا حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق، دعوت المن الارض کا سورہ نمل آیت نمبر 82 27واں سورہ، وہ سین جب ہوگا اس وقت سے آپ کیلکولیٹ کریں. وہ سین ہوا 2015 میں. تو 2015 کو اگر آپ پکڑ لیتے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ دعوت المن الارض کا ظہور کا، تو اب آپ پیچھے چلے جائیے پورے 43 سال کو لے کر، یعنی اس کے 3 سال پہلے جو ہے مسیح کا ظہور ہوگا، یعنی 40واں سال. تو 2012 آ گیا. 2012 سے آپ پیچھے چلے جائیے، نوجوان ہوگا مسیح 1991 AD میں مارچ میں. اس کے بعد سردیوں کا موسم کے اندر ظہور ہوگا مسیح دجال کے خلاف، یعنی 1991 ڈیٹ مل جاتی ہے آپ کو. پھر آپ پیچھے چلے جائیں پورے، تو لاسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ مل جاتی ہے 24 مارچ 1973. 1973 سال مل جاتا ہے. لیکن بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ کا گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 24 مارچ کا مسئلہ ہے. تو 24 مارچ کو اگر آپ چلے جاتے ہیں، بنیاد رکھی بھی گئی، مکمل بھی ہوئی. تو 24 مارچ 1973 کو ملا لیں. تو اگر آپ اس کو پھر ہندوازم کی کتاب سے دیکھ لیں، 5101 کالی ایئر، ویرا برہمندرا مہاسوامی، جنہوں نے پوری ویداؤں کو اور کتابوں کو تحقیق کر کے لکھا ہے کہ کل کی اوتار کا سال 1999 کے بعد ظہور ہے.
تو کیا ساری باتیں ہندوازم کی بات صحیح ہوئی، عیسائیوں کی بات صحیح ہوئی، بائبل کی بات صحیح ہوئی، قرآن حدیث کی بات صحیح ہوئی؟ اب آپ بتائیے، سینس مکمل ہو گئے، مسیح دجال، مرزا غلام احمد قادری اس کے خلیفہ آ گئے، فرعون جیسی ریاست، پرائم منسٹر نریندر مودی اور مرزا مسرور احمد صاحب ایک ساتھ آ جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرح۔ دونوں کی والدہ زندہ ہوتی ہے جب وہ اپنے آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ ایک واد نگر میں پیدا ہوتا ہے ندی کنارے، اور ایک چناب نگر میں پیدا ہوتا ہے ندی کنارے، اور دونوں میں سملیرٹیز میں نے دیے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو میرے بھائی آپ دیکھ لیں، وقت پورا نکل گیا ہے، اب جاہلون کی بات نہ سنیں۔ میرا حلیہ نبی کی طرح نہیں ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے، ویسا ہی ہے۔ حدیث شریف کو پڑھنا ہے، ماننا بھی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا حلیہ نبی کی طرح نہیں ہوگا، اخلاق ہوں گے نبی کی طرح، لہٰذا ایسا ہے۔ اور میری نماز ماشاءاللہ سے اب 19واں سال شروع ہو گیا، 19 سال سے بھی میری نماز قضا نہیں، ماشاءاللہ سے سگریٹ نہیں، شراب نہیں، زنا نہیں، اور گالی گلوچ نہیں، اور کسی پہ ناجائز الزام نہیں لگانا، اور شرک سے پاک ہوں میں۔ اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ زمین سے نہ آسمان سے۔ لہٰذا ذرا سوچئے، وقت نکل گیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں لوگ بھائی عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ ہے، ارے بس کرو یہ جھوٹ، بس کرو مفتی حضرات جاہلون، بس کرو لوگوں کو گمراہ کرنا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یا مفتیوں پہ بھروسہ کرتی ہے، تو مفتیوں کے پاس وقت نہیں، اپنی جہالت کی بات کر رہے ہیں بنا ثبوت کی بات۔ کہاں ہے عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ؟ انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا، مانتے نہیں ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جنم لیا، مہدی علیہ السلام بن کر سامنے میں آ گیا ہوں، مسیح دجال کے گروپ میں آ گیا ہوں میں تبلیغ کر رہا ہوں جماعت احمدیہ میں، بنی اسرائیلیوں میں، قادیانیوں میں، یعنی مسیح دجال کے فتنسوں کو نکال رہا ہوں۔ مسلمانوں میں کوئی تبلیغ نہیں ہے، کیونکہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے، اللہ کا احکام ہے سورہ الانعام آیت نمبر 159 کے مطابق، فرقوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں تبلیغ کر رہا ہوں جماعت احمدیہ میں، بنی اسرائیلیوں میں۔ لیکن قسمت آپ لوگوں کی کہ سب لوگ سن رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ مسلمان علماء دین کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے یہ باتیں غلط ہے کیا، یہ باتیں جھوٹ ہے کیا، ذرا پوچھیے۔ وہ 7 لاکھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالو، اگر 7 لاکھ میں سے نکالیں تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا حدیثیں تو پکی ہیں۔ اگر ہر دن وہ 30-32 حدیثیں بیان کرتے تھے تو 20 سال کے وقفے میں انہوں نے کم سے کم 2,10,000 حدیثیں بیان کی ہیں، تو 2 لاکھ حدیثیں 10,000 حدیثیں کہاں ہیں؟ نکالو۔ اس کے اندر کئی جگہ جو ہے نا باتیں رہ گئی ہیں، لیکن اس میں سے لوگوں نے متفق فیصلہ کیا کہ 7,000 حدیثوں پر جو آج سیاستہ کی شکل میں موجود ہیں، لہٰذا دوسرے بھی حدیثیں جو گمراہ پھیلی